بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عتیق انور راجہ صاحب، محترم عرفان صادق صاحب، ڈاکٹر صاحب جو چلے گئے ہیں، ڈاکٹر سعدی صاحب، محترمہ سمینہ سید، محترمہ حسن بانو اور ڈار صاحب، دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم خاتونوں حضرت، آپ کو مجھے اس میں گرامی سے شناسائیاں ہیں، اور وہ لوگ جو جا چکے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں معلوم پڑا کہ انہوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنا رول پلے کیا. اصل میں ایسا ہے خواتین و حضرات کہ یہ جو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، جو مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا آ جانا کافی ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ مجھے میرے آفس میں ایک دوست آیا تو اس کے ساتھ مارکیٹنگ والے لوگ تھے، وہ کتابیں بیچتے پھر رہے تھے، تو ان کو وہ لے کے آیا جو وہ ٹیچر. تو انہیں پتہ چلا، اس سے جب انٹروڈکشن کروایا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کالج میں پڑھاتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہیں ایم انگلش کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میرا لٹریچر سے تعلق ہے، آپ سنائیں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں سناؤں گا ابھی نا، ابھی وقت نہیں ہے آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی. یہ ملنے کی گھڑی بھی کیا گھڑی ہے، تجھے اپنی مجھے اپنی پڑی ہے، تجھے پاک کتابیں میں چڑھائے ہوئے تو تجھے کدھر شعر سناؤ ہے کہ نہیں. اچھا خیر، انہوں نے ضد کی تو میں نے کہا کہ جب وہ جو میرے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ سنائیں شعر. اچھا، میں نے ان کو شعر سنانا شروع کیے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آدھا شعر بھول جاتا ہے. میں نے ان کو شعر سنانا شروع کیے کہ یہ سب جہاں میں جو رنگ و بو ہے مراد تو ہے. یہ سب جہاں، یہ واقعہ یہیں آئے گا. یہ سب جہاں میں جو رنگ و بو ہے مراد تو ہے، جہاں خسارہ وہیں نمو ہے مراد تو ہے. اور اسے انہیں وہ کے نام دے کر حکایتوں میں، اسے انہیں وہ کے نام دے کر حکایتوں میں، کسی سے میری جو گفتگو ہے مراد تو ہے، کسی سے میری جو گفتگو ہے مراد تو ہے. تمام حسن و جمال خوباں کے استعارے، تمام حسن و جمال خوباں کے استعارے، وہ پنکھڑی جام یا سبو ہے مراد تو ہے. اچھا ہوا یہ، میں نے جب یہ شعر اس کو سنا رہا تھا تو مجھے آخری شعر بھول گیا. تو میں نے کہا کہ 3-4 آپ کو سنا دیتا ہوں. اسے میں نے ایک تو سنایا کہ میں تطمئن القلوب جانا بمائے مانا، جو سمجھتے ہیں سمجھیں گے اور امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. میں تطمئن القلوب جانا بمائے مانا، وہ میرے دل میں کہ 4 سو ہے مراد تو ہے. اچھا، انہیں بھی کوئی نہ سمجھ آیا. میں کہا چلو خیر، معاف کیتا. اچھا، میں نے اسے کہا کہ میں شعر نکال لوں، مجھے نا آخری شعر بھول رہا ہے. میں شعر کرنا شروع کیا تو انہیں ناڑا گیا بھائی جان کتاباں باقی بھی ویچنیاں نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں، یہ شعر و ادب ان کے پاس سے بہت بہت کم گزرتا ہے. اور اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کی جتنا ٹائم وہ دے دیں ان کی قدر کیا کریں. جو عتیق انور راجہ صاحب نے بھی کہا، یہ بہت خوبصورت آپ نے روایت چلائی ہے کہ آپ شہر والوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں. خواتین و حضرات، ادب صرف وہ ادیب نہیں ہوتا جو افسانہ نگار ہوتا ہے یا ناول نگار ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے. ادب سے وابستہ یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ادب نواز ہوتے ہیں، یہ بھی اسی ادب کا، ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا کسی شاعر کا، افسانہ نگار کا، ناول نگار کا یا کسی اور طرح سے جو جڑا ہوا ہو، جس کی جڑت ہو ادب کے ساتھ. تو یہ بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو آپ کو سنے گا کون؟ لہٰذا ان کے لیے تالیاں آپ بجائیں. اور آپ سب کا
ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا دل جمی کے ساتھ آپ بیٹھے رہے, آپ نے شعراء کرام کو سنا. یہ آپ کی ادب کے ساتھ سچی لگن کا ثبوت ہے. میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, بہت اہم ہیں, لہٰذا آپ کے لیے میں تالیاں بجاتا ہوں. اجازت دیں تو اب میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اب سناتا ہوں, وقت کافی ہو گیا ہے. نگار خانے کو حیرت کدہ بنا دوں میں, نگار خانے جو دیوار پر لگا دوں میں, نگار خانے کو حیرت کدہ بنا دوں میں, تمہارا عکس جو دیوار پر لگا دوں میں, اور مگس مگس ہی میرا احترام کرنے لگے, مگس مگس ہی میرا احترام کرنے لگے, مگس مگس ہی میرا احترام کرنے لگے, اور تیرے لبوں کا اگر ذائقہ بتا دوں میں, مگس مگس ہی میرا احترام کرنے لگے, تیرے لبوں کا اگر ذائقہ بتا دوں میں. اور دو شعر اور دیکھیے گا اسی طرح, کیونکہ وقت کم ہے تو میں دو تین اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس ایک واقعے نے کیا سے کیا بنا دیا ہے, اس ایک واقعے نے کیا سے کیا بنا دیا ہے, کسی نے جب سے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے, اس ایک واقعے نے کیا سے کیا بنا دیا ہے, کسی نے جب سے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے. اور شعر دیکھیے گا, تمہارے ہونٹ نے ہی پنکھڑی بنائی تھی, تمہارے ہونٹ نے ہی پنکھڑی بنائی تھی, اور تمام شہر نے جو مسئلہ بنا دیا ہے, تمہارے ہونٹ نے ہی پنکھڑی بنائی تھی, تمام شہر نے جو مسئلہ بنا دیا ہے. پھر ایک روز مجھے دل کی بات کہنا پڑی, پھر ایک روز مجھے دل کی بات کہنا پڑی, انا کی ہار تھی لیکن اسے بتا دیا ہے, انا کی ہار تھی لیکن اسے بتا دیا ہے, اور اسے پتا ہی نہیں, اسے پتا ہی نہیں بحث کے نتیجے میں صغیر جیت کے اس نے مجھے گوا دیا ہے. بہت شکریہ. اسے پتا ہی نہیں, اسے پتا ہی نہیں بحث کے نتیجے میں صغیر جیت کے اس نے مجھے گوا دیا ہے. اور دیکھیے گا کہ آپ لوگ, میں سمجھا تھا کہ شاید یہ صرف پہلوانوں کا شہر ہے, لیکن ثابت کیا آپ لوگوں نے اتنی دیر تک جو آپ بیٹھے رہے ہیں, اور اتنے شعراء کرام جو راجہ صاحب نے ڈسکور کیے, اور اتنے خوبصورت شعراء کرام, آپ کے لیے واقعی دل میں بہت قدر بنی, بہت زیادہ عزت بنی ہے. ریئل ناسی ہوٹک سمجھتے رہے کہ بس جو پلوان آدھا شہر ہے, نہیں, یہ آپ قابل قدر ہیں. شعر دیکھیے گا کہ جو زمانے میں محبت کا بھرم ہے ہم ہیں, جو زمانے میں محبت کا بھرم ہے ہم ہیں, وہ جو اب بھی تیرے معیار سے کم ہے ہم ہیں, جو زمانے میں محبت کا بھرم ہے ہم ہیں, وہ جو اب بھی تیرے معیار سے کم ہے ہم ہیں. اور تو نے کیا سوچ کے سمجھا ہے اکیلا خود کو, تو نے کیا سوچ کے سمجھا ہے اکیلا خود کو, بارہا تجھ کو بتایا بھی کہ ہم ہیں, ہم ہیں, بارہا تجھ کو بتایا بھی کہ ہم ہیں, ہم ہیں. اور دو ایک اشعار اور دیکھیے گا, ایک بدل کہ بس ایک لمحے میں سب کچھ لٹانے والا تھا, بس ایک لمحے میں سب کچھ لٹانے والا تھا, میں اس کے جھوٹ پہ ایمان لانے والا تھا, بس ایک لمحے میں سب کچھ لٹانے والا تھا,
میں اس کے جھوٹ پہ ایمان لانے والا تھا. خدا کا شکر ہے وہ کھل گیا وگرنہ اسے. خدا کا شکر ہے وہ کھل گیا وگرنہ اسے. میں اپنے بارے میں سب کچھ بتانے والا تھا. خدا کا شکر ہے وہ کھل گیا وگرنہ اسے. میں اپنے بارے میں سب کچھ بتانے والا تھا. تو کیا میں سمجھوں کہ یہ واقعی حقیقت ہے؟ تو کیا میں سمجھوں کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ تیرا مجھ سے تعلق زمانے والا تھا؟ تو کیا میں سمجھوں کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ تیرا مجھ سے تعلق زمانے والا تھا؟ تمام شہر کو جو سچ ہوا بتاؤں گا. تمام شہر کو جو سچ ہوا بتاؤں گا. پھر اس کی جتنی بھی قیمت ہوئی چکاؤں گا. تمام شہر کو جو سچ ہوا بتاؤں گا. پھر اس کی جتنی بھی قیمت ہوئی چکاؤں گا. میں ہجر والوں کا ایک قافلہ بناؤں گا. میں ہجر والوں کا ایک قافلہ بناؤں گا اور تمہارے بعد بھی جی کر تمہیں دکھاؤں گا. میں ہجر والوں کا ایک قافلہ بناؤں گا. تمہارے بعد بھی جی کر تمہیں دکھاؤں گا. اور جنہوں نے مل کے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، جنہوں نے مل کے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، انہیں یہ ڈر تھا کہ میں آئینہ بناؤں گا. جنہوں نے مل کے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، انہیں یہ ڈر تھا کہ میں آئینہ بناؤں گا. اس ایک بات میں کتنی بڑی اذیت تھی. اس ایک بات میں کتنی بڑی اذیت تھی جب اس نے اتنا کہا سوچ کر بتاؤں گا. بہت شکریہ. اس ایک بات میں کتنی بڑی اذیت تھی جب اس نے اتنا کہا سوچ کر بتاؤں گا. اور اجازت ہو تو آپ سے اجازت ہو تو پنجابی چاہیے. میں حاضر کریں نا کہ پہلے ایک چھوٹی جی سی پیک کے حوالے نال نظم ہے تے اس بعد وہ بھی نظمی ہے نظمیہ غزل ہے جڑی تسی آکھیں کہ منڈا کل ویکھیا تے سونا مینوں لگیا. منڈا کل ویکھیا تے سونا مینوں لگیا. اور کچھ کیتا تے پرایا مینوں لگیا. ہور کس سے ملک کے تو آیا مینوں لگیا. تسی بہت پچھان کرے سو اس نظم دا مطلب کہ یہ تھیم کے منڈا کل ویکھیا تے سونا مینوں لگیا. اور کچھ کیتا تے پرایا مینوں لگیا. ہور کس سے ملک کے تو آیا مینوں لگیا. جن نے منڈے ویکھے انہاں ساریاں تو وکھ سی. اچا لمما قد سی تے پینا او نک سی. اچا لمما قد سی تے پینا او نک سی. وکھرا ہی جاپیا تے تیز او دی اکھ سی. پوچھیا تو کون ہے تے کی تیرا نا ہے. کون تیرا پیو ہے تے کون تیری ماں ہے. کیڑا تیرا پنڈ تیرا شہر تے گرائیں. کہن لگا دھیان نال. پوچھیا تو کون ہے تے کی تیرا نا ہے. کون تیرا پیو ہے تے کون تیری ماں ہے. کہن لگا کیڑا تیرا پنڈ تیرا شہر تے گرائیں. کہن لگا دھیان نال جیے. چین میرا دادگا تے ایتھے چک وی ہے. چین میرا دادگا کہن لگا دھیان نال جیے. چین میرا دادگا تے ایتھے چک وی ہے. ماں میری چیداں تے پیو شانگلی ہے. ماں میری چیداں تے پیو شانگلی ہے. چین وچ کیویں ہوندا پیار مینوں دسیا. چین وچ کیویں ہوندا پیار مینوں دسیا. کیویں ہوئی دا خوار مینوں دسیا. پھر انہیں چین دا ویار مینوں دسیا. ایک نال لو کرو دوجی نال فری ہے. چین وچ کیویں ہوندا پیار مینوں دسیا. کیویں ہوئی دا خوار مینوں دسیا. پھر انہیں چین دا ویار مینوں دسیا. ایک نال لو کرو دوجی نال فری ہے. سی پیک چلے گا تے بڑے فائدے ہون گے. سی پیک چلے گا تے بڑے فائدے ہون گے. ہن کوئی کالا نہیں سارے گورے ہون گے.
ਕਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਕੇ ਹੁਣ ਭੀਨੇ ਭੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੀ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ 7 ਚੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ 3 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੋਦ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ। ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏਂਗੇ ਉਦਬਾਸ ਕਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੱਲੋ ਬਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਰ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇੜ ਹੱਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੇੜ